السلام علیکم طلباء و طالبات. گزشتہ لیکچر میں ہم نے قصیدے کا آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اردو میں قصیدے کی شروعات ہوئی یا اس کا آغاز ہوا، اس کا افتتاح ہوا. اردو میں قصیدہ فارسی سے آیا اور فارسی زبان میں جو قصیدہ آیا تھا وہ عربی زبان سے آیا تھا. اردو ادب میں جس طرح سے دکن کے علاقے کو تمام نیز نثری ہو یا شعری اصناف کی آغاز میں اولیت حاصل ہے، اسی طرح قصیدے میں یا قصیدے کی ابتدا بھی ہم کو دکن میں دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں ولی دکنی کا نام سب سے پہلا آتا ہے، کیونکہ ولی کا جو دیوان ہے، چند ایسے قصائد ہیں ولی کے دیوان میں جو قصیدے کی ابتدائی شکل جنہیں ہم تصور کر سکتے ہیں یا تشکیلی دور کے قصائد ہم کہہ سکتے ہیں. ولی کے بعد جو دور قصیدہ گوئی کے لیے یا ہم یوں کہیں گے کہ اردو شاعری کا سنہری دور جسے کہا جاتا ہے، میر و سودا کا دور ہے، جس میں سودا نے قصیدے کے لیے ایسی راہیں آنے والی نسل کے لیے راہیں ہموار کیں جس سے اردو قصیدے کو بہت زیادہ عروج ملا. ویسے تو خود سودا نے قصیدہ گوئی میں اتنی بلندی پیدا کر دی یا اتنا معیار پیدا کر دیا کہ ان قصائد کو فارسی قصائد کے ہم پلہ دیکھا جانے لگا. بعض جگہوں پر جہاں تک کہا گیا کہ یہ قصائد فارسی قصیدہ گو شعراء سے اچھے یا معیاری قصائد ہیں، چونکہ سودا کو زبان پر قدرت حاصل تھی، انہیں جو مزاج ملا تھا وہ مزاج قصیدے کے لیے مکمل طور پر مناسب مزاج تھا، جس کی وجہ سے قصیدے کو انہوں نے عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا. سودا کے جو معاصرین ہیں ان میں میر تقی میر، خیام چاند پوری، قمر الدین منت، ظہور وغیرہ نے قصائد لکھے، لیکن چونکہ سودا کا معیار ان قصیدہ گو شعراء کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند تھا، جس کی وجہ سے ان سب کا چراغ جل نہ سکا. اردو شاعری میں میر کا درجہ بہت بلند ہے، مگر غمگینی ان کی طبیعت پر اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ قصیدہ کہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مرثیہ کہہ رہے ہیں. میر چونکہ میر کی شاعری میں غم بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. ان کی جو مکمل شاعری کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ میر ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے شروع سے لے کر آخر تک صرف غم کی ہی باتیں کی. اس وجہ سے انہوں نے جو قصائد لکھے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ قصیدہ نہیں ہے بلکہ مرثیہ ہے. قصیدہ نگاری کے لیے مزاج کی شگفتگی بہت ضروری ہے اور وہ میر کے یہاں ناپید ہے، یعنی کہ میر کے پاس شگفتگی ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. میر کے یہاں صرف غم دکھائی دیتا ہے. باقی جو دوسرے شعراء ہیں، خیام چاند پوری ہو، قمر الدین منت ہو، ظہور ہو وغیرہ وغیرہ جو شعراء ہیں، ان کے قصائد رتبے میں سودا کے مقابلے میں کم مانے جاتے ہیں اور صرف
اس دور کے سب سے اہم شاعر کی حیثیت سے یا اہم قصیدہ گو شاعر کی حیثیت سے جو نام سامنے آتا ہے وہ ہے سودا کا۔ اس دور کے بعد دوسرا جو دور شروع ہوتا ہے وہ ہے انشا، مصفی اور جرات کا دور۔ اس دور میں انشا اور مصفی نے ایسے قصیدے لکھے ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انشا بذات خود بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ذہانت، زباندانی، شگفتہ مزاجی اور بے باکی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، مگر سنجیدگی ان کے مزاج میں بالکل بھی نہیں تھی۔ جس صنف سخن کی پرستی کرتے اسے آسمان کے بلندیوں تک پہنچا سکتے تھے، مگر ان کے بارے میں ٹھیک ہی کہا گیا کہ کسی صنف کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہ کر سکے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انشا میں تمام خوبیاں ہونے کے باوجود صرف ایک خامی جو دکھ کر آتی ہے ہمیں، وہ تھی سنجیدگی کی، اور اسی غیر سنجیدگی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ان کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ اگر یہ سنجیدگی سے کسی ایک صنف کی طرف توجہ کرتے تو وہ صنف عروج کی بلندیاں چھو لیتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ان کی جو فطرت تھی، ان کا جو مزاج تھا، غیر سنجیدہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ قصیدہ گوئی کے لیے جو خوبیاں یا جو خصوصیات شاعر کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ تمام کی تمام ان کے یہاں موجود تھیں، لیکن غیر سنجیدگی کی وجہ سے وہ سب کی سب رائے گاہ ہو گئی۔ اب ان کے ہی جو ہمعصر ساتھی تھے، ان کے جو ہمعصر تھے مصفی، پرگو اور خادر الکلام شاعر مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے کل 8 دیوان چھوڑے ہیں۔ 9واں دیوان قصائد ان کے علاوہ ہے۔ قصائد کا ان کا ایک علیحدہ سے دیوان ہے، اس میں 80 سے زیادہ ان کے قصائد مجموع ہیں، اور اس میں 80 سے زیادہ قصائد موجود ہیں۔ اس میں طویل قصائد بھی شامل کیے گئے ہیں۔ حمد، نعت، منقبت، بزرگان دین کی شان میں قصائد اور اہل دول کی مداح، ہجویات، مدحیہ خطاب، اس سب موضوعات کو انہوں نے اپنے اس دیوان میں شامل کیا۔ حمد کے بھی حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، بزرگان دین کی شان میں قصائد ہیں، ہجویہ بھی ہیں، مدحیہ خطاب بھی ہیں، یہ سب کو انہوں نے علیحدہ سے ایک دیوان کی شکل دی ہے۔ اس دیوان کے مطالعے سے ان کے کمال فن کا ہمیں پتہ چلتا ہے، یا یہ دیوان ان کے کمال فن کی گواہی دیتا دکھائی دیتا ہے۔ حجو انہوں نے جو بیان کی ہے، انشا کی طرح حجو ان کے پاس دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، لیکن اگر مدح گوئی کی بات کی جائے تو انشا کے مقابلے میں انہوں نے بہت ہی اعلیٰ درجے کا یا اعلیٰ رتبے کا انہیں ہم کہہ سکتے ہیں، یا ان کی جو مدح گوئی ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک حجو کے کہنے میں زبان میری ہے قاصر، ورنہ جو قصیدہ ہے میرا کوہ گراں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں خود کہ ایک حجو کے کہنے میں زبان میری ہے قاصر، ورنہ جو قصیدہ ہے میرا کوہ گراں ہے۔ مصفی کو زبان پر بڑی قدرت حاصل تھی، اس لیے ان کے قصیدوں میں بہت روانی پائی جاتی ہے۔ ان کے مزاج میں بہت سنجیدگی، مگر ضرورت کے موقع پر جوش کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو مصفی کے یہاں سنجیدگی بھی موجود ہے،
اسی وجہ سے وہ انشاء سے اچھے قصیدہ نگار کہلاتے ہیں. ان کے یہاں موقع کے حساب سے جوش کا بھی مظاہرہ کرنے کی ان کی صلاحیت ہے. افسوس ہے کہ ان کے بیشتر قصیدے ابھی تک غیر مطبوع ہیں، یعنی کہ ان کے قصائد اب تک مطبوع نہیں ہیں، غیر مطبوع ہی رہے ہیں. امید ہے مجلس تحقیق ادب کی توجہ سے جلد ہی ان کی اشاعت عمل میں آئے گی. یعنی کہ اتنے بڑے شاعر کا کلام، ان کی قصیدہ گوئی، اس کو اب تک شائع نہیں کیا گیا ہے اور غیر مطبوع ہی رکھا گیا ہے. ہم امید کریں گے کہ کوئی نہ کوئی اس کو بہت جلد شائع کرے. ان کی قصیدہ گوئی کی طرف تھوڑا سا لاپرواہی کی گئی یا دھیان نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ان کی قصیدہ گوئی کہیں ضائع نہ ہو جائے. حالانکہ ان کی قصیدہ گوئی بہت ہی اہم قصیدہ گوئی ہو سکتی ہے، اردو ادب کی یا اہم ذخیرہ کہلائی جا سکتی ہے. تو سودا کی بات کا جو دور آتا ہے اس میں انشاء، مصفی اور جرات کا دور شروع ہوتا ہے. اور اس دور میں جو شعراء خاص طور پر ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، انشاء ہیں، مصفی ہیں، یہ دو بہت اہم شعراء ہیں قصیدے نگاری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو. اور اس سے پہلے سودا کے دور میں اگر دیکھتے ہیں تو میر تقی میر ہیں، جو فطرتاً بہت زیادہ غمگین انسان تھے اور ان کا غم ان کی شاعری سے چھلکتا ہے اور ان کے قصائد قصیدہ نہ لگ کر مرثیہ لگنے لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ خائم چاند پوری ہے، قمر الدین ہے، منت ہے، ظہور ہے. ان شعراؤں نے بھی جو کارنامے انجام دیے ہیں، انہوں نے بھی جو قصائد لکھے ہیں وہ سودا کی وجہ سے پھیکے پڑتے دکھائی دیتے ہیں، یا ان کو سودا کی قصائد کے سامنے وہ ٹک نہیں پاتے یا انہیں پیش نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد کے دور میں جو مصفی، انشاء اور جرات ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ انشاء کا جو بے پناہ صلاحیتوں کے مالک شخصیت، ان کی صرف ایک خامی کی وجہ سے، غیر سنجیدگی کی وجہ سے انہیں جو نقصان پہنچتا ہے، اور ان کے جو قصائد ہیں وہ اتنے زیادہ عروج یا بلندی تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن مصفی پرگور قادر کلام شاعر ہونے کی وجہ سے اور ان کے پاس سنجیدگی بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں خاص ایک علیحدہ سے دیوان، 8 دیوان تو ان کے وجہ سے موجود ہیں شاعری کے، لیکن 9واں جو دیوان ہے ان کا، اس میں صرف اور صرف قصائد ہیں، جس میں حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، بزرگان دین کی شان میں لکھے ہوئے قصائد ہیں، پھر ہجویات بھی ہیں اور مدحیہ قطعات بھی ہیں. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مصفی نے یہ جو روایت تھی قصیدہ گوئی کی، اس روایت کو آگے بڑھایا ہے اور اپنے فن کے جوہر بھی اس میں دکھائے ہیں. کیونکہ ان کے جو قصائد ہیں اس میں بہت زیادہ سنجیدگی کا اظہار ملتا ہے، پرجوش دکھائی دیتے ہیں، جہاں پر موقع ہوتا ہے وہیں پرجوش دکھائی دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مصفی کے قصائد آج بھی غیر مطبوع ہیں. شکریہ.